بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کتابیں کھول لیجئے، صفحہ نمبر 52، پیج 52. نماز کی فضیلت. رہا معاملہ نماز کا تو یہ دین کا ستون ہے، پلر، اور پلر پر ہی کوئی عمارت کھڑی ہوتی. اگر پلرز ریموو کر دیے جائیں تو عمارت گر جاتی، اور اگر عمارت گر جائے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا، نہ جان نہ مال، ہر چیز کا نقصان ہو جاتا ہے. اگر کسی انسان کا دین ہی باقی نہ رہے تو کیا باقی رہا، خواہ اس کے پاس دنیا کا ڈھیروں مال ہو. نماز دین کا ستون ہے اور تمام طاعات سے افضل، یعنی جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، ان سب سے بہتر. نماز کے فضائل میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، اور اس کے بہترین آداب میں سے خشوع ہے. یعنی بہت سے اس کے فضائل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہترین نماز ہے، یعنی کسی نماز کا درجہ کیا ہے، اس کا اجر اور ثواب کتنا ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس پر کہ اس نماز میں خشوع کتنا تھا. صرف الفاظ کافی نہیں جب تک کہ نماز میں توجہ نہ ہو. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، فرض نماز کا وقت آ جائے تو جو آدمی اچھا وضو کرے، یعنی پورا وضو، اچھا خشوع اور رکوع کرے، تو یہ نماز اس کے پہلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی، پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی، جب تک کہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے، جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی، دوسروں کو تانا دینا، یا اسی طرح کے اور جیسے شرک، والدین کی نافرمانی، والدین کو ستانا. اگر یہ گناہ نہ ہو تو چھوٹے چھوٹے گناہ نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں. اور ایسا ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، یعنی ہر دو نمازوں کے درمیان جو بھی غلط کام ہوتے ہیں وہ اگلی نماز کے بعد معاف ہو جاتے ہیں. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کس نے؟ عثمان بن عفان نے، ایک اور حدیث بھی بیان کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی 2 رکعت نماز پڑھے اور اس میں خیالات اور وساوس نہ لائے، یعنی خود سے نہ لائے. وسوسوں کا آنا تو اور بات ہے، ان کو تو آپ نہیں روک سکتے، آتے ہی جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو ہی آئے ان کو جھٹک دیا جائے، ان پر پھر غور نہ کیا جائے، تو اس کے پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے ذریعے بخشش کے لیے شرط ہے نماز میں خشوع، دل کی حضوری اور یکسوئی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو خشوع کی وجہ سے ایسے معلوم ہوتے جیسے لکڑی کھڑی ہے. لکڑی کیسے کھڑی ہوتی؟ کوئی لکڑی کھڑی ہے یہاں؟ مثلا یہ سٹینڈ جو آپ کے سامنے، یہ جو مائک کا سٹینڈ، تو آپ دیکھیں کہ جیسے یہ کھڑا ہے تو اپنی جگہ پر ہی کھڑا ہے، ہلتا نہیں ہے. تو اسی طرح نماز میں بھی ہلنا جلنا منع ہے. بعض لوگ جیسے قرات کرتے ہیں، یہ سنتے ہیں تو ساتھ ساتھ جھومنا شروع کر دیتے ہیں، خود بھی ہلتے ہیں، جو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی ہلاتے ہیں، تو اس سے نماز میں خلل آتا ہے. تو کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے اسٹل سٹینڈ، لکڑی. آپ سجدہ کرتے تو چڑیا آپ کی پیٹھ پر آ کر بیٹھ جاتی، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے ایک تو لمبا سجدہ ہوتا تھا اور دوسرا سجدے میں بھی سکون. ایک دن آپ حتیم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک پتھر آپ کے کپڑے کا کچھ حصہ اڑاتا ہوا آپ کے سامنے آ گرا، لیکن آپ پھر بھی نماز میں مشغول رہے. یعنی نو میٹر واٹ، کچھ بھی ہو، انسان اپنا کام جاری رکھے. میمون بن مہران رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے مسلم بن یسار کو کبھی نماز میں ادھر ادھر توجہ کرتے نہ دیکھا. یعنی نماز میں وہ بالکل یکسو ہوتے اور سجدے کی طرف ان کی نظر ہوتی، دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے، یا اوپر نیچے نہیں دیکھتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قدرتی طور پر دوسرے لوگوں کی نگاہ آپ پر جاتی. آپ کیسی نماز پڑھتے ہیں، آپ کا ایک امپریشن بنتا ہے، اور پھر آپ کی حرکات و سکنات سے دوسرے لوگ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کی گواہی آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی، اچھی گواہی یا بری گواہی، جو کچھ بھی ہے وہ
آپ ہی کے حصے میں جاتا ہے. ایک دفعہ مسجد کا ایک حصہ گر پڑا، سوچئے کیا ہوا ہوگا اگر چھت گر پڑے. مسجد کا ایک حصہ گر پڑا، اس کے گرنے سے بازار والے گھبرا گئے، یعنی باہر کے لوگ جو اسٹریٹ میں تھے، لیکن وہ نماز میں مشغول رہے، انہوں نے توجہ نہیں کی کیونکہ اللہ کے سامنے تھے. علی بن حسین رضی اللہ عنہ جب وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا، یعنی ان کی کیفیت وضو کے ساتھ ہی بدل جاتی. آپ سے پوچھا گیا وضو کے وقت آپ کی یہ حالت کیوں ہو جاتی ہے؟ تو آپ نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑے ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں، کس کی ملاقات کو جا رہا ہوں. اب دیکھیے کہ موت کا خیال ہمیں فکر مند کر دیتا ہے، ہمارے اندر ایک خوف پیدا کر دیتا ہے. اور موت کیا ہے دراصل؟ اللہ سے ملاقات. اور نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات. تو نماز میں خشوع و خضوع اللہ اکبر کہنے کے بعد شروع نہیں ہوتا، بلکہ وہ شروع ہوتا ہے وضو کرنے کے ساتھ ہی. انسان کی توجہ کہیں اور چلی جاتی. لیکن اگر انسان وضو کرتے ہوئے ہنسی مذاق اور ٹھٹے بازی کرتا رہے اور ادھر ادھر کی بہت باتیں کرے تو کیا خیال ہے کہ پھر نماز میں جا کے اس کا یکسوئی ہو جائے گی؟ نہیں. تو یہ سنجیدگی وضو کے ساتھ ہی شروع ہو جانی چاہیے. گویا آپ دوسروں سے اب اجنبی ہو گئے اور آپ کا دھیان اور دل اللہ کی طرف مائل ہو گیا. معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کے کچھ ارکان ہیں، کچھ واجب اور سنتیں، اور اس کی روح نیت، اخلاص، خشوع اور حضور قلب ہے. دل کا حاضر ہونا نماز میں دل کا لگنا، دل کا نماز کے اندر ہونا. اور نماز کچھ اذکار اور مناجات اور چند افعال پر مشتمل ہے. یعنی نماز میں کچھ ذکر ہوتا ہے، کچھ دعائیں ہوتی ہیں، کچھ ایکشنز ہوتے ہیں. انسان کھڑے ہوتا ہے، جھکتا ہے، بیٹھتا ہے، دائیں سلام کرتا ہے، بائیں کرتا ہے. اگر دل حاضر نہ ہو تو اذکار و مناجات بے اثر ہو کر رہ جاتے ہیں. تو سب سے اہم چیز کیا ہے کہ نماز میں ہمارا دل لگے. تو اللہ اکبر کہتے ہی اپنے دل پہ نظر ڈالیں اور سوچیں کہ کیا میرا دل حاضر ہے، اللہ سے جڑا ہوا ہے، یا دل کہیں اور ہے، کچھ اور وادیوں میں بھٹک رہا ہے. کیونکہ دل اور زبان کے درمیان نماز میں موافقت ہونا کا نام دل حضوری. یعنی جو آپ بول رہے ہیں اور جو آپ سوچ رہے ہیں وہ ایک ہی چیز ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں اور ٹوٹلی بیگانہ ہے اس سے جو آپ کی زبان بول رہی ہے، اور دل آپ کا کہیں اور اٹکا ہوا، کچھ اور ہی سوچے جا رہے ہیں، اپنے نفس سے باتیں کیے چلے جا رہے ہیں. تو یہ دل حضوری نہیں ہے. تو پھر اذکار اور مناجات کیا ہے؟ بے اثر ہو جاتے ہیں. اگر زبان سے دل کی صحیح ترجمانی نہ ہو تو وہ ہذیان کے مریض کی باتوں کے مانند ہے. ہذیان کا مریض ہوتا ہے جس کا دماغ چلا ہوا ہوتا ہے اور وہ بہکی باتیں کرتا ہے، ہوش و حواس میں نہیں ہوتا. تو آپ اسے دیکھتے ہیں تو بعض اوقات آپ ہنسی نکل جاتی ہے، بعض اوقات اس کے اوپر رحم آتا ہے اور آپ پریشان ہوتے ہیں اس کی باتیں سن، کیونکہ بے تکی باتیں ہوتی ہیں. وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے اس میں کوئی سینس نہیں ہوتی. جیسے بعض اوقات لوگ سوتے ہوئے بول رہے ہوتے ہیں، نیند میں بولتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ نیند میں باتیں کرتے ہیں. آپ کتنی بھی توجہ کریں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہا ہے انہوں نے. تو وہ بھی ایک ہذیانی کیفیت ہوتی. تو بالکل جو شخص دل اس کا کہیں اور ہو، دل میں کوئی اور باتیں کر رہا اور منہ سے کچھ اور بول رہا ہو، تو اس کا یہ بولنا کیا ہے؟ جیسے بے تکی باتیں، کیونکہ وہ سوچ سمجھ کے نہیں بات کر رہا. اسی طرح محض افعال سے بھی اصل مقصد حاصل نہیں ہوتا. یعنی ایکشنز بھی کافی نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے، پھر جھک گئے، پھر اٹھ گئے، بیٹھ گئے، سجدے میں چلے گئے، پھر واپس بیٹھ گئے. کیونکہ قیام کا مقصود، قیام یعنی کھڑے ہونا اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کر خدمت، اور رکوع اور سجود کا مقصود انکساری، مقصود یعنی پرپس. رکوع اور سجدے میں جانے کا مقصد کیا؟ کہ اپنے آپ کو انسان اللہ کے سامنے کیا ظاہر کرے کہ اللہ میں بہت چھوٹا ہوں اور اصل بڑائی تیرے لیے، میں تیرے آگے جھکا ہوا ہوں، میں تیرے آگے حاضر باش غلام کی طرح ہوں. اور اللہ کی تعظیم اور کبریائی کا اقرار. تعظیم عظمت سے ہے یعنی بڑا ہونا، اور کبریائی بھی کبر سے یعنی سب سے بڑا اللہ ہی ہے،
چنانچہ اگر دل حاضر نہ ہو تو مقصود حقیقی حاصل نہ ہوگا، یعنی نماز کا پرپز ہی پورا نہ ہوگا۔ کب؟ اگر نماز میں دل حاضر نہیں تو مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اگر کلاس میں دل حاضر نہیں تو سمجھ کچھ نہیں آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی بھی کام، یعنی آپ کی وہاں پریزنس کافی نہیں ہے۔ آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے حاضری لگوا دی اللہ کے ہاں، اور آپ کو نہیں پتا آپ کیا کہہ کے آ رہے ہیں، کیا پڑھا آپ نے۔ آپ کچھ سوچے لے کر اس میں کھڑے ہوئے تھے، اور جب سلام پھیرا تو وہ سوچیں ابھی بھی کہانی چل رہی ہے اندر، اور انہی کے ساتھ باہر آ گئے، تو یہ تو مقصد ہی نہیں پورا ہوا نماز کا۔ اسی لیے بہت سے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں مگر ان کی نمازیں ان کی عملی زندگی میں کچھ بھی اثر نہیں کرتی۔ ان کے اندر کوئی عاجزی انکساری نہیں ہوتی، کوئی ہمبلنس نہیں ہوتی، کوئی اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا، کیونکہ قیام کا مقصد کیا ہے؟ خدمت۔ یعنی آپ جب کسی چیز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اٹینشن کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو جو بھی حکم ملے گا آپ بھاگ پڑیں گے۔ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کام کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو لوگ کام کے لیے تیار ہوتے ہیں ان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ اسٹینڈنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اسٹینڈنگ آرمی تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ آرمی کھڑی ہوتی ہے ہر وقت۔ تو اسٹینڈنگ کا لفظ بھی کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ایور ریڈی، الرٹ، فوری طور پر حاضر، کہ ایک اشارہ ہو اور دوڑ پڑے۔ لیکن اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے سٹنگ پوزیشن میں اور اس کو کوئی حکم ملتا ہے، پہلے تو وہ اٹھے گا، پھر اٹھ کے وہ چلے گا، پھر وہ اپنی ڈائریکشن دیکھے گا کدھر کو جانا ہے، رائٹ یا لیفٹ۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ہمارا دل حاضر نہیں تو مقصد پورا ہی نہیں ہوا، نماز عملی زندگی میں آئی ہی نہیں۔ اگر فعل اپنے مقصود سے خارج ہو جائے، یعنی کسی بھی کام کا اگر پرپز ہی نہ ہو سامنے، پرپز کے بغیر کوئی کام کیا جائے، کوئی بھی کام، مثلا کہیں بیٹھے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، ڈرائیو کرنے لگے اور آپ کے سامنے کوئی مقصد نہیں کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، تو کیا ہوگا؟ صرف اس کی صورت باقی رہ جاتی، صرف اوپر کی شیپ باقی رہ جاتی، فارم باقی رہ جاتی، مگر اس کی اندر اسپرٹ نہیں رہتی، اور اس کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اگر کسی جسم سے جان نکل جائے تو اس جسم کی کیا قیمت ہے؟ اس انسان کی کیا قیمت ہے جس کے جسم سے روح نکل گئی ہو؟ سوچئے، جیسے کوئی ڈیڈ پرسن ہوتا ہے، جب اس کی روح چلی جاتی ہے پھر وہ کسی کے کام کا رہتا ہے؟ اللہ کے کام کا، بندوں کے کام کا، کسی کے کام کا نہیں۔ بالکل اسی طرح کسی بھی ایکشن کے اندر اگر اسپرٹ نہیں، خواہ وہ نماز ہو، خواہ قرآن کا پڑھنا ہو، خواہ کسی کی خدمت کرنا، خواہ کوئی بھی دین کا کام کرنا ہو، کوئی بھی دنیا کا کام کرنا ہو، تو جو چیزیں اسپرٹ لیس ہوتی ہیں وہ بیکار ہوتی ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ وہ نامہ اعمال میں ان کا کیا وزن ہوگا، ان پر کیا اجر ہوگا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، قرآن پاک کی سورۃ الحج کی آیت نمبر 37۔ ترجمہ ہے، اللہ کے پاس نہ قربانی کے گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتا ہے، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص 10 جانور بھی قربان کرے اور اس کے دل میں تقوی نہ ہو، اللہ کی محبت کی خاطر نہ کرے، تو وہ تو سب بیکار ہے، کیونکہ گوشت بھی لوگوں نے کھا لیا، خون زمین پہ بہہ گیا، ختم بات، قصہ کہانی ختم، حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ دیکھتا یہ ہے کہ کس جذبے کے ساتھ یہ شخص اپنا مال میری راہ میں قربان کر رہا ہے، اور یہی چیز ہر معاملے میں ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تمہاری شکلیں، صورتیں اور مال نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ تو اصل اہمیت کس چیز کی ہے پھر؟ اسپرٹ کی، روح کی، تقوی کی، اور ایکشنز کتنے صحیح طور پر کیے۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ کیفیت ہے جو دل پر غالب آتی، اس کو انڈر لائن کر لیجئے۔ مثلا نماز میں اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ آپ کی حرکتیں، جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، وہ کیفیت جو آپ کے دل پہ غالب ہوتی ہے اس وقت۔ تو سوچئے کیسی نمازیں بھیجتے ہیں پھر، یعنی جب وہ نماز اٹھائی جاتی ہے اوپر
تو اس نماز کا وہ حصہ اوپر چڑھتا ہے اور باقی واپس منہ پہ مار دیا جاتا ہے جس میں کوئی اسپرٹ نہیں ہوتی. آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی اس وقت؟ تو نماز ادا کرتے وقت ہم سب کی توجہ کس پہ رہنی چاہیے کہ ہمارے دل کا حال اس وقت کیا ہے. رک رک کے پوچھے دل کہاں ہے، دل کہاں ہے. ہاں؟ قلب سلیم. اور بندے کو مطلوبہ اوامر کا مطلب ہے جو کام مطلوب ہیں، جن کا مطالبہ کیا گیا ہے، جو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ کرو، اس کی تعمیل پر آمادہ کرتی. نماز میں دل کا حاضر ہونا ضروری ہے، لیکن شارع نے اس غالب آنے والی غفلت میں کچھ نرمی رکھی ہے. اگر نماز کی ابتدا میں دل حاضر تھا تو باقی ساری نماز پر وہی حکم جاری ہوگا. یعنی اگر ساری میں نہیں بھی حاضر رہا تو انسان ہے نا، وہ پھسل جاتے ہیں ادھر ادھر. تو کس چیز کو کنسیڈر کیا جائے گا کہ جب شروع کیا تو اس وقت کیا کیفیت تھی. تو اب آپ دیکھیے کہ جب آپ شروع کریں، وضو سے آپ آغاز کریں، جب آپ قدم اٹھا کے جا رہے ہوں اس وقت اپنے آپ کو اس کیفیت کے اندر لیتے چلے جائیں. پھر جب آپ صف میں کھڑے ہوں تو اس وقت پوری توجہ اور کوشش کے ساتھ اپنے آپ کو فوکس کریں. اور اگر ابتدائی چند چیزیں، مثلا سورۃ فاتحہ بھی آپ نے پوری سوچ سمجھ کے پڑھ لی اور آگے جا کے آپ کا دھیان میں تھوڑا خلل ہو گیا، پھر پلٹے پھر خلل، تو دیکھا کہاں سے جائے گا کہ شروع کہاں سے کیا. اور اگر رکوع میں جا کے آپ کو یاد ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر کیا کیا آپ. وہ معانی جن سے نماز پوری طرح مکمل ہوتی ہے وہ بہت سے ہیں، اور ان میں سے ایک حضور قلب ہے، یعنی دل کی حاضری. جسم کی حاضری سے زیادہ دل کی حاضری، اٹینڈنس. جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کو ان تمام چیزوں سے خالی کر دے جو اس سے متعلق ہیں، لیکن یہ بدون ہمت نہیں ہو سکتا. یعنی ہمت کے بغیر، بدون کا مطلب ہوتا ہے بغیر، ہمت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ جب کوئی اہم کام ہوگا تو لازماً دل اس کی طرف متوجہ ہوگا. یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نماز کو اہمیت کتنی دیتے ہیں. اگر آپ کے نزدیک وہ اہم ہے تو پھر دل ضرور حاضر ہوگا، کیونکہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں دن میں، ان میں سے جن کاموں کی آپ کے نزدیک بہت اہمیت ہوتی ہے آپ ان کے بارے میں بار بار سوچتے رہتے ہیں. مثلا اگر آپ نے کسی شادی پہ جانا ہے تو آپ کے نزدیک وہ جانا بہت اہم ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ صبح سویرے اٹھتے تو جب سے سوچنا شروع کر دیتے کہ مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے. ایک دن پہلے ہی سوچنے لگتے ہیں کل جانا ہے، کتنے بجے جانا ہے. کتنی دفعہ اور لوگوں سے آپ تذکرہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بار بار ٹائم کنفرم کرتے ہیں. اسی طرح اگر کسی جنازے پہ جانا ہو یا کوئی اور اہم کام ہو، تو یہ انسانی نیچر ہے. جس بھی کام کو آپ اہمیت دیں گے اس کے بارے میں آپ کے دل میں بار بار خیال آتا رہے گا، اچھا مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے. اسی طرح اگر آپ کے نزدیک نماز کی کچھ اہمیت ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر آپ کا دھیان اس کی طرف بار بار نہ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ آخری عمر میں آ کر بالکل ان کا دماغ چل جاتا ہے، الزائمر کے مریض ہو جاتے ہیں یا کوئی اور اسی طرح کی ان کی دماغی کیفیات ہو جاتی ہیں. لیکن جو لوگ ساری زندگی نماز کی فکر کرتے رہے وہ اس بے ہوشی کے عالم میں بھی بار بار نماز کا ذکر کرتے ہیں. نماز کا وقت تو نہیں ہوگا، نماز کا وقت تو نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ساری زندگی انہوں نے اسی کیفیت میں گزاری اور ان کے دماغ پہ یہی چھایا رہا کہ ہمیں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی بھی ضرورت ہے، مگر اس سے زیادہ اہم کیا ہے؟ نماز. لیکن عمومی طور پہ ہماری زندگیوں میں کیا ہے؟ سارے کام اہم ہیں اور نماز آخری چیز ہے، اور اگر وقت مل جائے تو پھر جلدی سے پڑھ لیں، اس کو ٹالتے رہتے ہیں. تو ٹالنے والی نماز کیا ہے؟ دراصل منافق کی نماز، کہ وہ ڈیلے کرتا رہتا ہے. کسی بھی چیز میں غیر ضروری ڈیلے کیا معنی رکھتا ہے؟ کہ اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جب کوئی کام اہم ہوگا تو لازماً دل اس کی طرف متوجہ ہوگا. اس کو حاضر کرنے کی یہی صورت ہے کہ ہمت کو نماز کی طرف پھیر دو، یعنی توجہ ادھر کر دو. اور ہمت کا پھرنا آخرت پر ایمان اور دنیا کی حقارت کے مطابق کمزور اور طاقتور ہوگا. یعنی آپ کتنے سٹرونگ ہیں اپنے آپ کو نماز کی طرف لے جانے میں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے نزدیک آخرت کی اہمیت کیا اور دنیا کی کیا. جن لوگوں کے نزدیک دنیا کی اہمیت زیادہ ہے وہ اس معاملے میں بہت کمزور ہیں، اور جن کے نزدیک آخرت کی اہمیت زیادہ ہے وہ اس معاملے میں سٹرونگ ہے اور انہیں اپنے دل جمی کے لیے کچھ زیادہ مشکل نہیں پیش آتی. جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دراصل نماز ہماری ساری زندگی کا آئینہ ہے، ساری زندگی کا کنٹرولنگ پوائنٹ ہے. یعنی ہمارے ایمان کا بھی دراصل اظہار ہے کہ کس درجے کا ایمان ہے ہمارا. اگر ایمان سٹرونگ ہے تو لازمی طور پر نماز کا بھی دھیان زیادہ رہے گا. پھر جب تم محسوس کرو کہ دل حاضر نہیں ہو رہا تو سمجھ لو
اس کا سبب ایمان کی کمزوری ہے، اس کو طاقتور بنانے کی کوشش کرو. یعنی کسی آرٹیفیشل طریقے سے یا زور زبردستی سے نماز میں توجہ قائم نہیں کی جا سکتی جب تک کہ بنیاد درست نہ ہو. اور بنیاد کیا ہے؟ ایمان، اللہ سے تعلق، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت اگر دل میں ہے تو خود بخود دھیان ادھر جائے گا. پھر آپ کو مصنوعی کوششیں، آرٹیفیشل قسم کی سٹرگل جو ہے وہ کم کرنی پڑے گی. ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں، روٹس کو نہیں دیکھتے، اوپر اوپر سے کوشش لگے رہتے ہیں. اچھا میں ذرا ترجمہ یاد کر لوں یا پوری ذرا توجہ کر لوں تو پھر میں حاضر ہوتی ہوں اللہ کے. لیکن اس سے نہیں ہوگا کام. اس کے لیے آپ کو پیچھے سے محنت کرنی پڑے گی، دل کو اللہ کی طرف راغب کرنا پڑے گا. اور جب دل میں اللہ کی محبت سما جائے گی پھر مشکل نہیں ہوگی. دوسری بات کلام کے معنی کا سمجھنا ہے، یعنی یہ سیکنڈ چیز ہے، اور یہ حضور قلب کے علاوہ اور چیز ہے. کیونکہ بعض اوقات دل بھی حاضر ہوتا ہے اور لفظ بھی صحیح ادا ہوتے ہیں لیکن معنی پر توجہ نہیں ہوتی. ایسی صورت میں دل کے خیالات اور ان کے اسباب کو ختم کر کے معنی کے ادراک کی طرف ذہن کو پھیرنا چاہیے. ادراک ہوتا ہے پرسیو کرنا، یعنی معنی کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ جب تک سبب ختم نہ ہوگا خیالات کی آمد و رفت ختم نہ ہوگی. سبب یا تو ظاہری ہوگا یا باطنی. باطنی کا کیا مطلب؟ انر، ہڈن. اور یہ بہت سخت ہے. جیسے وہ آدمی جس کے خیالات دنیا کی وادیوں میں منتشر ہو جائیں تو اس کی توجہ ایک چیز پر مرکوز نہیں ہو سکتی، اور نہ اسے آنکھوں کا بند کرنا کچھ فائدہ دے سکتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں آنکھیں بند کر کے ان کی کنسنٹریشن بڑھ جائے گی، لیکن اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ آنکھیں بند کر کے اور آرام فرمانے لگتے ہیں، اور جو خیالات دنیا کے سوچ رہے ہوتے ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ جو کچھ دل میں موجود ہے وہ مشغول ہونے کے لیے کافی ہے. یعنی چیزیں ظاہر کی نہیں بہت آپ کو اس وقت اٹریکٹ کری، کیونکہ ہو سکتا ہے جس گوشے میں آپ نماز پڑھیں سامنے ایک سیدھی سادی دیوار ہو، تو آپ آنکھیں کھولے بھی تو آپ کو دیوار سے کیا نظر آئے گا؟ اس میں تو آپ کا دھیان نہیں اتنا جاتا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جائے نماز یا کوئی چیز ہے وہ بھی ہماری توجہ کھینچ لیتی ہے، لیکن اصل چیز دل کی ہے کہ وہاں کیا ہے، وہ زیادہ مشغول کرتا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ اگر سبب ظاہری ہے تو جو چیزیں آنکھوں اور کانوں کو مشغول کرتی ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. یعنی اگر کوئی جائے نماز یا کرٹن وغیرہ ہے، یا سامنے کوئی ڈیکوریشن پیس رکھا ہوا یا کوئی پھول وغیرہ ہے تو ان کو ہٹا دیا جائے. یہ فائدہ اس طرح حاصل ہو سکتا ہے کہ انسان قبلے کی طرف متوجہ ہو جائے اور نگاہ کو سجدے کی جگہ جمائے رکھے. نیز نقش و نگار والی جگہ پر نماز پڑھنے سے پرہیز کرے، بہت ڈیکوریٹڈ جگہ نہ ہو، اور اپنے پاس کوئی ایسی چیز نہ رہنے دے جو اس کی حس کو مشغول کرے. یعنی ایسا لباس نہ ہو یا ایسی کوئی چیز نہ ہو، کوئی ڈسٹریکشن جو آس پاس ہو. مثلا آپ جہاں ٹیلی ویژن لگا ہو وہاں نہیں جائے نماز بچھا لیں، یا جہاں بچے بہت شور کر رہے ہیں یا اور لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ ان کو بلیم کریں، آپ خود ہی اپنی جگہ ایسی ڈھونڈیں کہ جہاں آپ کی کنسنٹریشن بہتر ہو سکتی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منقش امبجانیہ پر نماز پڑھی تو اس کو ہٹا دیا. امبجانیہ ایک کپڑے کا نام ہے جو منبج میں بنا جاتا ہے، اور یہ شہر حلب کے علاقے میں ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ امبجان شہر کی طرف نسبت ہے، یعنی اس علاقے کا کپڑا تھا اور خوبصورت کپڑا تھا. اس پہ اگر آپ نے نماز پڑھی تو اس سے دھیان بٹ گیا تو آپ نے پھر اس کو ہٹا دیا. فرمایا اس نے مجھے میری نماز سے غافل کر دیا ہے. تو ہمیں بھی ایسی چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اور جائے نمازیں بالکل پلین اور سمپل ہونی چاہیے، اور سامنے بھی کوئی ایسی ڈیکوریشن نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے دھیان کسی نہ کسی درجے میں چلا جائے، کیونکہ جب ہوتی ہے چیز ایسی تو ضرور انسان کا دھیان بٹتا ہے. یہ سبب اگر باطنی ہے تو اس کے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ نفس کو زبردستی نماز کی قرات کی طرف متوجہ کرے. یعنی ظاہری تو آپ نے ہٹا دی چیزیں، اب اندر کا کیا ہوگا؟ اندر کا علاج یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر لائیں اور الفاظ کے اوپر توجہ کریں اور غور کریں، اور دوسرے خیالات کو چھوڑ کر نماز کا خیال کریں، اور نماز شروع کرنے سے پہلے اس کی تیاری کریں. یہ نہیں کہ جب آدھا وقت گزر جائے یا آخری وقت آ جائے تو پھر نماز شروع کریں، اس سے کبھی بھی توجہ نہیں ہو پاتی. آپ آزما کے دیکھ لیجئے، جتنا اول وقت نماز ادا کریں گے جتنا زیادہ، اتنی توجہ زیادہ ہوگی. شاید وہ اس کی برکت بھی ہوتی ہے کوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد بھی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے بخشش کا وعدہ ہے ایسی نماز پر، تو پھر انسان کا دل بھی زیادہ لگتا ہے جب اللہ کی تائید ساتھ شامل ہو جاتی ہے. اور اپنے نفس پر آخرت کی یاد کو مسلط کر لے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کی بابت سوچے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں.
حشر کے ہولناک مناظر کو یاد کرے، یعنی پل صراط پر آپ کھڑے ہو کے امیجن کریں میں پل صراط پہ کھڑی ہوں، یا یہ ہے کہ حساب ہونے والا ہے، یا قبر کو یاد کر لے، یا اپنی قبر کی تنہائی کو یاد کرے، کوئی بھی ایسی چیز جو دل کو نرم کرے. پھر اگر اس سے بھی خیالات نہ رکیں تو جان لے کہ وہ اپنی سب سے اہم اور مرغوب خواہش میں غور کرتا ہے، تو اس خواہش کو چھوڑ دے. یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو نماز میں بھٹکاتی ہے، پھر آپ اس کو چھوڑ دیں تاکہ نماز کو اثر نہ ہو، اور ان علائق کو ختم کر دے. علائق ہوتی ہیں چمٹنے والی چیزیں کہ جو انسان کی دھیان کو پھر خراب کرتی ہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ بیماری اگر پختہ ہو چکی ہے، یعنی زیادہ ڈیپ ہو گئی ہے اس کی روٹس، تو اس کو طاقتور دوا ہی فائدہ دے سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کینسر کے علاج کے لیے جہاں آپریٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیمو تھراپی دیتے ہیں تاکہ اس بیماری کے جو اثرات جسم کے اندر ہیں وہ ان سب کو ختم کر دے، روٹس کو ختم کرے، اور اس کے لیے اسٹرانگ ڈوزز دی جاتی. اور جب کوئی روحانی بیماری طاقتور ہوگی تو وہ نمازی کو کھینچے گی اور نمازی اسے کھینچے گا، اور اس کشمکش میں نماز ختم ہو جائے گی. اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص درخت کے نیچے بیٹھا ہو اور یکسو ہو کر کسی معاملے میں غور کرنا چاہے، اور چڑیوں کی آوازیں اسے پریشان کر رہی ہیں، اور اس کے ہاتھ میں لکڑی ہو جس سے وہ چڑیوں کو اڑائے، اور ابھی وہ اپنی سوچ میں یکسو بھی نہ ہوا ہو کہ چڑیا پھر اس درخت پہ آ جائے، تو اسے کہا جائے گا یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا. اگر تم اس سے خلاصی حاصل کرنا چاہتے ہو تو درخت کو کاٹ دو. یہی مثال خواہشات کے درخت کی بھی ہے. جب یہ پھلتا پھولتا ہے اور اس کی شاخیں دور دور چلی جاتی ہیں تو افکار یعنی سوچیں، ہماری تھاٹس اس کی طرف اس طرح کھینچے چلے آتے ہیں جیسے درخت پہ چڑیاں اور گندگی پہ مکھیاں. آپ کو کبھی مکھیوں کا اتفاق ہوا ہے کہ آپ ان کو اڑاتے ہیں پھر آ کے بیٹھتے پھر اڑاتے پھر، یا مچھر آپ اسے ہٹاتے رہتے حتیٰ کہ آپ تنگ آ کے کیا کرتے ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں. سونے کا فائدہ ہی نہیں ہے، تو بار بار ستا رہا ہے مچھر. تو کہتے ہیں اسی طرح اگر کوئی چیز آپ کو اتنا زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہے نماز کے اندر تو پھر کیا ہے، اس کی روٹس کاٹے، اسے ختم کرے تاکہ نماز آپ کی متاثر نہ ہو. چنانچہ عمر عزیز ایسی چیزوں کی مدافعت میں ختم ہو جاتی ہے جو دفع نہیں ہوتی. اس قوی خواہش کا سبب دنیا کی محبت ہے. عامر بن عبد قیس سے پوچھا گیا کیا آپ کو بھی نماز میں دنیاوی خیالات ستاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھ پر ایسی حالت کے طاری ہونے سے بہتر یہ ہے کہ مجھ پر تیروں کی بچھاڑ ہو، یعنی مجھ پر تیروں کی بچھاڑ ہو، یہ زیادہ پسند کروں گا بنسبت اس کے کہ میرے اوپر خیالات کی بچھاڑ ہو. معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ایک مشکل کام ہے، اور پوری طرح اس کو زائل کرنا تو بہت ہی مشکل ہے، یعنی آسان نہیں ہے. بہرحال جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی کوشش کرے، اور اللہ ہی توفیق دینے والا اور مددگار ہے. تو پھر کیا کرے؟ اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مدد مانگے. تیسری بات اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور ہیبت ہے کہ اللہ کی بڑائی کو محسوس کرے، اور یہ دو چیزوں سے پیدا ہوتی ہے: اللہ تعالیٰ کے جلال اور عظمت کی معرفت اور نفس کی حقارت، یعنی اللہ کے جلال کو محسوس کرنا اور اپنے نفس کو حقیر سمجھنا، اور یہ کہ اسے غلام بنا لیا گیا ہو. ان دونوں معرفتوں سے خشوع اور عاجزی پیدا ہوتی ہے، اپنی پہچان اور اللہ کی پہچان. اچھا، اپنی پہچان میں کیا انسان اپنے آغاز اور انجام پہ غور کرے، یہ نہ دیکھے کہ میں آج کیا ہوں، یہ دیکھے میرا آغاز کہاں سے ہوا اور پھر میرا انجام کیا ہونے والا ہے. مرنے کے بعد انسان کا جسم کیسے ہو جاتا ہے، قبر میں کس طرح کیڑے اس کو کھا جاتے ہیں، اور ایک دن مٹی اس کو پناہ کر کے رکھ دیتی. تو اگر انسان اپنی اس کیفیت کو یاد کرتا رہے تو پھر نماز کے اندر لازماً عاجزی پیدا ہوتی ہے. انہی میں سے امید بھی ہے جو خوف سے زائد اور علیحدہ چیز ہے. بادشاہ کی تعظیم کرنے والے بہت سے لوگ جس طرح اس کی عظمت کی وجہ سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اسی طرح اس کے احسان کے امیدوار بھی ہوتے ہیں. یعنی صرف اللہ کا خوف ہی نہ ہو، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو. نمازی کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کے ثواب کی بھی امید رکھے، جیسا کہ اس میں کوتاہی کرنے سے سزا کا خوف رکھتا ہے. تبھی اعتدال ہوگا، صرف ڈرے ہی نہ بلکہ امید بھی ہو. نیز یہ بھی چاہیے کہ نماز کی ہر حالت میں دل کو حاضر رکھے، قیام میں بھی، رکوع میں بھی، سجود میں بھی، تشہد میں، ہر حال میں. یہ نہیں کہ آپ سوچیں کہ چونکہ پہلے حصے کا لکھا جاتا ہے اب وہ پہلا حصہ تو ہو گیا اب باقی تو میں اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دوں. ایسا نہیں کرنا. جب مؤذن کی آواز سنے تو اسے قیامت کی ندا کا نمونہ سمجھے کہ جیسے سور پھونک دیا گیا ہو.
اس کی تعمیل میں اٹھ کھڑا ہو، کمر ہمت باندھے اور غور کرے کہ کس حال میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنے باطن کی برائیوں کو یاد کرے، اپنی غلطیوں کو سامنے رکھے، جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ سے ان کو چھپا سکے، اور ان کا کفارہ ندامت، حیا اور خوف سے ہوتا ہے۔ جب قبلہ کی طرف منہ کیا تو اپنے چہرے کو تمام جہات سے ہٹا کر بیت اللہ شریف کی طرف کر دیا۔ یعنی قبلے کا رخ کیا سکھاتا ہے ہم کو؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، دائیں بائیں ہر چیز سے ہٹا کے ایک سمت پہ یکسو۔ یعنی اگر قبلہ سامنے رہے اور آپ سمجھے کہ آپ قبلے کے ساتھ بند گئے، بس کنیکٹ ہو گئے، آپ ہک ہو گئے، تو اس سے بھی آپ کو فرق پڑے گا، پھر آپ دائیں بائیں نہیں جائیں گے، آپ کہیں گے میں بندھی ہوئی ہوں بندھی ہوئی ہوں۔ اسی طرح اپنے دل کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دے، جیسا کہ قبلے کی طرف منہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک لوگوں کی طرف پیٹھ نہ ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف بھی توجہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ماں سوا اللہ سے منہ نہ موڑ لے، سب سے اجنبی ہو جائے۔ اس وقت اے نمازی، جب تو نے تکبیر کہی تو تیرا دل تیری زبان کی تکذیب نہ کرے، یعنی جب منہ سے اللہ اکبر کہہ رہے ہو تو دل میں بھی کیا سمجھو؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ نہ ہو کہ زبان سے تو کہہ رہے اللہ اکبر اور دل میں کسی اور چیز کی بڑائی ہو۔ اگر تیرے دل میں اللہ تعالیٰ سے بڑی کوئی چیز ہوگی تو جھوٹا ہوگا۔ اور آپ دیکھیں ایک نماز میں کتنی دفعہ ہم اللہ اکبر کہتے چلے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جب دل ہمارا یہ نہیں کہتا کہ اللہ سب سے بڑا، ہم جھوٹ بولے جا رہے ہیں، جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ اور اس سے ڈر کہ تیری نگاہ میں خواہش نفس اللہ سے بڑی ہو کہ تو اس کی موافقت کرے، یعنی خواہشات نفس تجھے ادھر ادھر لے جائے اور تو ان کے پیچھے چل پڑے اور اللہ کی پرواہ نہ کرے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی کی ملاقات کو جائیں اور وہ شخص آگے ادھر ادھر کو چل پڑے، آپ اللہ کی ملاقات کو جاتے ہیں اور آپ توجہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی طرف پھر توجہ نہیں کرتے۔ مثلاً آپ اگر کسی کے گھر گئے ہیں اس سے ملنے کے لیے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ شخص بیٹھا آپ کا مثلا ڈرائنگ روم میں یا جو سٹنگ روم میں سے بیٹھ کے انتظار کرے اور آپ کہیں اچھا میں ابھی ذرا کچن سے آتا ہوں، ذرا اوپر بھی جا کے آپ کا گھر دیکھ لوں اور ادھر ادھر باہر بھی گھوم پھر کے آ جاؤ، کیسا لگے گا؟ جب ہم مسجد جاتے ہیں یا مسلح پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو گویا اللہ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں اور اللہ کو وہیں چھوڑ کے اور ہم وادیوں میں گھوم پھر رہے ہیں، اس سے زیادہ نان سینس بات کیا ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ اس سے ڈر کہ تیری نگاہ میں خواہش نفس اللہ سے بڑی ہو کہ تو اس کی موافقت کرے، اس کی بات تو مانے، اس کے ساتھ گھومتا پھرے اور اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دے۔ جب تو اعوذ باللہ پڑھے تو تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ پکڑنا ہے، یعنی اللہ کے سائے میں جانا ہے۔ اگر تو اپنے دل سے پناہ نہ پکڑے گا تو تیرا کلام لغو ہوگا، بےہودہ کلام ہے، بیکار بات ہے، کیونکہ دل تمہارا ساتھ نہیں دے رہا، صرف زبان سے بول رہے ہو۔ اپنی تلاوت کے معنی پر غور کرو۔ جب تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، کہے تو اپنے دل میں اس کو سمجھ، اور جب الرحمن الرحیم، نہایت شفقت کرنے والا مہربان، کہے تو اس کی مہربانیوں کو ذہن نشین کر، یعنی اللہ نے تم پر جو بھی احسانات کیے ان کو یاد کر۔ مالک یوم الدین، یعنی روز جزا کا مالک، کہے تو اللہ کی عظمت ذہن میں لا، اور اسی طرح باقی ساری تلاوت پوری کر۔ زرارہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ آپ نے نماز میں یہ آیت پڑھی، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو آپ کی وفات ہو گئی اور آپ گر پڑے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہوئی کہ انہوں نے اس حالت کا تصور کیا تو ہیبت سے جان نکل گئی، نماز میں ہی فوت ہو گئے۔ رکوع میں تواضع کا تصور کرو، یعنی جھک جاؤ، ہیوملیشن، اور سجدے میں زیادہ سے زیادہ ذلت کا کہ میں اللہ کے آگے ذلیل عاجز غلام بندہ ہوں، کیونکہ تم نے نفس کو اس کے مقام پہ رکھ دیا اور مٹی پہ سجدہ کر کے جس سے تم پیدا ہوئے تھے فرع کو اصل کی طرف لوٹا دیا۔ فرع کا مطلب ہوتا ہے برانچ، جز، یعنی ہمارا جسم کیا ہے، اسی میں سے ایک حصہ ہے۔ تو جب ہم زمین پر جاتے ہیں تو گویا ہم اپنی اصل کی طرف لوٹ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے اسی سے تمہیں پیدا کیا، اسی کی طرف واپس لوٹائیں گے اور اسی سے پھر تمہیں نکالیں گے۔ تو ہم دن میں 5 دفعہ زمین پر سر رکھ کے گویا اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ ہم اسی میں سے ہیں اور اسی میں ہم کو واپس جانا ہے، اسی کے اندر نیچے چلے جانا ہے۔ اور اگر سجدے میں آپ یہ سوچیں گے
تو انشاءاللہ بہت خشوع و خضوع پیدا ہوگا. دیگر اذکار کے معنی تم ذوق سے معلوم کر لو گے، یعنی باقی چیزوں کو بھی خود اپنی سمجھ سے ایسوسیٹ کرو. جاننا چاہیے کہ ان شرائط سے اگر نماز ادا کی جائے تو دل کا زنگ دور کر کے اس کو روشن کر دیتی ہے، اور ایسے انوار یعنی روشنیاں حاصل ہوتی ہیں جن کے سبب معبود کی عظمت نظر آنے لگتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو، کیونکہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، انسان کے اندر جو کنفیوژنز ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو ہموم اور افکار ہیں، اور جو بھی انسان کے اندر پراگندگی ہے، وہ سب نکلنے لگتی ہے، اور ایسی روشنی انسان کو نصیب ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو بہت سی چیزوں کے معنی سمجھ آنے لگتی. پھر آپ کہتے ہیں کہ اٹ میکس سینس ٹو می، دین کے مفہوم بھی پراپرلی سمجھ آتے ہیں. ادروائز کیا ہوتا ہے، ہر چیز آپ کو پریشان کرتی، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، یہ کیسے، وہ کیسے، اس کا کیا مطلب، اس کا کیا مطلب. دل کسی جگہ پر جمتا ہی نہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن پراپر نہیں، اور وہ کنیکشن نماز کے تھرو ہی ہو سکتا ہے. اور آدمی اسرار الہی پر مطلع ہوتا ہے، ان باتوں کو عالم ہی سمجھ سکتے ہیں. جو آدمی صرف نماز کی صورت ادا کرتا ہے، یعنی صرف فارم ہوتی ہے، اس کے معانی کو یعنی اس کے اسپرٹ کو اور اس کے مطلب کو نہیں سمجھتا، وہ ان میں سے کسی چیز پر بھی مطلع نہیں ہو سکتا. اس کو پھر وہ روشنی نصیب نہیں ہوتی، اس کو چیزوں کی اصل حقیقت نظر نہیں آتی، اس کو حکمت نصیب نہیں ہوتی، اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب نہیں ہوتی، اس کا اللہ پر توکل اور بھروسہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی محبت میں لوگوں کو معاف نہیں کر سکتا. جیسے آتا ہے نا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اپنے سے چھوٹے لوگوں کو، سٹیٹس میں کم لوگوں کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا دل ابھی اپنی محبت سے بھرا ہوا ہے یا دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہے. تو نماز کے 5 وقت کے ایکشن دراصل انسان کے اندر اپنی پہچان پیدا کرتے ہیں اور اللہ کی معرفت پیدا کر کے اللہ پر مکمل بھروسے کا سبق سکھاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں واقعی حقیقی نمازیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.